حالہ نے دروازہ کھولا تو کنین کو بیڈ کرون سے ٹیک لگائے لیٹے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ حالہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیا بتاؤں؟ حالہ بھی کنین اٹھ کر بیٹھ گیا اور گود میں تکیہ رکھ لیا۔ کچھ تو ہے۔ حالہ نے چاندتی نظر سے کنین کو دیکھا۔ کنین نے اپنی اور عطرت کی ساری روزات سنا دی۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ حالہ نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ میں اسے جھوٹی امید دلانا نہیں چاہتا مگر وہ اتنی معصوم ہے کہ اس کو ہرٹ کرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ کنین نے بے بسی سے حالہ کو دیکھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، وہ تمہیں لگتی کیسی؟ مطلب اس سے تمہیں محبت ہو سکتی ہے؟ حالہ نے پوچھا۔ کنین نے فوراً نفی میں سالا سوچنا بھی نہ حالہ بھی میں اور محبت، وہ بھی اس بیوقوف لڑکی سے، نیور ایور۔ مجھے آپ جیسی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، مضبوط، اپنے مسائل خود حل کرنے والی، جبکہ وہ تو بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد کرنا، ایک دم خوش ہو جانا اور دوسروں کی انگلی پکڑ کر چلنا۔ کنین نے سامنے دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا، جیسے عطرت اس کے سامنے بیٹھی ہوں، مگر یہ باتیں ایسی نہیں کہ ان کی وجہ سے کسی سے محبت نہ ہو سکے۔ رہی بات میری تو میں ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں۔ حالہ نے آخر میں اپنے فرضی کالر جاڑے۔ اب دونوں بہن بھائی ہنسے تھے۔ ویسے ایک بات کہوں؟ حالہ نے کنین کا موڈ نارمل ہوتے دیکھا کہا۔ ہاں چلو حالہ بھی، اب آپ بھی پوچھ کر بات کریں گی؟ کنین نے حیرت سے جواب دیا۔ مجھے تو پہلے دن سے ہی بہت پسند ہے، وہ یونیکی باقی لڑکیوں جیسی نہیں، بہت سادہ ہے۔ پہلی ملاقات میں مجھے اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتانے لگ گئی۔ پھر ہماری کاسٹ کی بھی اگر سٹیٹس ایشو نہ ہوتا تو میں بہوشی اسے اپنی باپی بنا لیتی۔ کہتے ہوئے حالہ نے کنین کے ناک پر اپنی انگلی ماری، جو بڑی سنجیدگی سے اسے سن رہا تھا۔ یہ تو سچ ہے کہ وہ انتہائی بیوقوف ہے، مجھے تو اس سے ڈر آتا ہے اپنی انہی بیوقوفیوں کی وجہ سے کہیں پھنس نہ جائے۔ کنین نے فکر مند لہجے میں کہا۔ اچھا چھوڑو، ہمیں کیا وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں، یہ اس کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ تم میرے ساتھ کچن میں چلو، کھانا کھاؤ، میں نے بھی ابھی تک نہیں کھایا۔ یہ کہتے حالہ نے کنین کا بازو کھینچا اور کنین نے گود سے تکیہ نکال کر بیڈ پر پھینک دیا۔ خود حالہ ساتھ چل پڑا۔ زریاب اور دوبیر جیسے ہی جناز پر پہنچے تو حنین کو پارکنگ میں پایا۔ آگے تم دونوں۔ ویسے حال ہوتی ہے بندے کے سست ہونے کی، جتنی دیر میں تم بلو ایریے سے جہاں پہنچے ہو اتنی دیر میں تو میں ٹیکسلا سے ہوا ہوں۔ حنین انہیں دیکھتے شروع ہو گیا تھا۔ یار سوری، میٹنگ تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ تو اپنی لسٹ نکال، کیا لینا ہے؟ دوبیر نے سلجھو انداز میں کہا، جبکہ زریاب گاڑی لا کر رہا تھا اور کچھ الجھا لگ رہا تھا۔ اس کے منہ پر کیوں 12 بجے ہوئے ہیں؟ حنین نے زریاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوبیر سے پوچھا۔ کہاں 12 بجے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہوں، دوبیر کے بجائے زریاب نے جواب دیا۔ اچھا چھوڑو، تم دونوں کیوں پارکنگ میں تھیٹر لگا رہی ہو؟ بتاؤ لینا کیا ہے؟ دوبیر نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا۔ دوبیر کی بات سن کر حنین کے چہرے پر مسکراہٹ ٹوٹ گئی۔ یار وہ کیا ہے نا کہ میں تو چھوٹی موٹی شاپنگ کرنے کے چکر میں تھا، مگر جب میں تیری اسٹائلوں کو گھر چھوڑنے گیا تو اس نے مجھے کہا کہ حنین تم اپنا موبائل تبدیل کر لو دوبیر کے پیسوں سے۔ وہ اپنی گول مٹول آنکھوں سے شرارت سے مسکرا کر دونوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ زریاب نے نفی میں سہ لاتے ہوئے کہا، تو نہیں بدل سکتا؟ دوبیر نے حنین کی شرارت کو سمجھ کر کہا، فون بدلنے کا مشورہ اس نے یقیناً دیا ہوگا، یہ تبدیلی کی بیماری ہے اس سے، مگر میرے پیسوں سے یہ جھوٹ ہے، مطلب تو مجھے موبائل نہیں لے کر دے رہا؟ حنین نے سوالیہ نظروں سے دوبیر کو دیکھا۔ میں نے کب کہا نہیں لے کر دے رہا؟ چل بتا کون سا لینا ہے؟ دوبیر نے کھلے دل سے آفر ماری۔ تیرے جیسا لینا ہے۔ جیسے ہی حنین نے کہا، دوبیر جو پارکنگ سے اندر کی طرف بڑھا تھا حنین کی طرف مڑتے ہوئے بولا، 3 لاکھ کا؟ تو کیا میں 3 لاکھ کا موبائل استعمال نہیں کر سکتا؟ اسٹائلوں کو تو 3 ملاقاتوں میں 40,000 دے سکتا، مجھے جو تیرے ساتھ پچھلے 10 سال سے لاتعداد کام کی ہے، میں نے ابھی بھی تیرا ہی کام کر کے آ رہا ہوں اور تیرے چکر میں میری والی ناراض ہو گئی ہے۔ حنین کو فوراً نرمین کا خیال آیا، شاید ہسپتال والے بات سے ناراض ہے، اور تو بے شرموں کی طرح مجھ سے پوچھا ہے 3 لاکھ تم دونوں کماتے ہو، میں اسٹوڈنٹ ہوں، تمہیں تو چاہیے کہ مجھے پاکٹ منی دیا کرو۔ حنین نے کھڑے پہلے دوبیر کی اور آخر میں زریاب کی کلاس لے ڈالی۔ دوبیر کو اپنے اوپر اس وقت سخت غصہ آ رہا تھا، نہ وہ 40,000 والی بات حنین کو بتاتا، ورنہ آج اس کے ہاتھوں ایموشنل بلیک میل ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے، چل لے کر دیتا ہوں، دوبیر نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں ایک موبائل شاپ کے اندر داخل ہو رہے تھے جب زریاب کی نظر شاپ کے باہر لگے اسٹال پر پڑی۔ دوبیر حنین شاپ میں داخل ہو کر موبائل دیکھنے لگے، جبکہ زریاب اس اسٹال سے ایک پاسیب کا جوڑا دیکھتے ہوئے
بولا بھائی یہ پائل کی جوڑی دکھائی، ساتھ ہی مانور کے پاؤں خیالوں میں پائل پہنے ہوئے دیکھے۔ ابھی اسی شہر میں تھا جب حنین کی آواز پر چونکا، یہ کس کے لیے لے رہا ہے؟ جو تیری حالت ہے تجھے پائل کی نہیں چوڑیوں کی ضرورت ہے۔ اور کہہ کر لگایا حنین کسی وقت تو معاف کر دیا کر، ضریاب نے بے چارگی سے کہا۔ بتانا کس کے لیے لے رہا ہے؟ پینے کے لیے، حنین نے خود ہی سوال کو پھر خود ہی جواب دے دیا۔ یار حد ہے، تجھے اس کے پاؤں پسند ہے؟ تو سچ مجھ کا مرید ہے اس کا، اس کے پاؤں میں جا کر بیٹھ جا۔ بے شرم، مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، تو نے تو ران مریدی کے سارے ڈکار توڑ دیے، افسوس ہے مجھے تم پر۔ حنین نے آخر میں افسوس سے ضریاب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا رہنے دے، ضریاب نے شاپ کیپر کو پائل واپس کرتے ہوئے کہا۔ نہیں دے دے، اس رات نیند نہیں آئی۔ حنین نے شاپ کیپر سے واپس پائل لیتے ہوئے کہا۔ اتنے میں دوبارہ حنین کا موبائل لے آیا، مگر دونوں کو بحث کرتا دیکھا انہوں نے دیکھ کر آنکھوں سے ضریاب سے پوچھا۔ اب کیا ہوا حنین، کیوں ہنگامہ کر ہے؟ ضریاب کے بولنے سے پہلے حنین بول پڑا۔ یہ پینے کے لیے پائل لے رہا ہے مگر مانتا نہیں، کہتا ہے ویسے ہی اچھی لگی تو لے لی۔ اب تو بتا میں نے اور تو نے ویسے کیوں نہیں لی؟ اور سوالیہ نظروں سے دوبیر کو دکھا۔ دوبیر نے مسکرا کر حنین کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور بولا یار بس کر، جانے دی کیوں بات کی کھال اتارا ہے؟ میں نے تجھے 3 لاکھ کا موبائل لے کر دیا ہے، تو خوش ہو؟ 50 روپے کی پائل کے پیچھے اپنا ہوں نہ جلا، یا میں واپس کر رہا ہوں تو واپس بھی نہیں کرنے دے رہا۔ ضریاب نے دوبیر کو اپنی صفائی دی، کیونکہ مجھے معلوم ہے تم ہمارے جانے کے بعد دوبارہ آئے گا۔ پائل لینے میں تجھے تیری ماں سے بھی زیادہ جانتا ہوں، میرے ساتھ ڈرامے نہ کر۔ حنین نے ضریاب کو قدرے غصے سے جواب دیا کہ ضریاب خاموش ہو گیا۔ اچھا چلو شام ہو رہی ہے حنین، تو مجھے اور ضریاب کو نے موبائل کی خوشی میں کافی پلا دی۔ دوبیر نے سب کا منہ نارمل کرتے ہوئے کہا۔ اب دونوں ایک کافی شاپ میں کافی پی رہے تھے جب حنین نے رائحہ کے بارے میں ساری تفصیل دوبیر کو دیتے ہوئے کہا۔ اچھا چل اب میسج کر کے نرمین کو ساری صورتحال سے آگاہ کر، اگر میں نے بتایا تو وہ یقین نہیں کرے گی۔ تو اسی قابل ہے، ضریاب نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ اور تو بددعاؤں کے۔ حنین نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم دونوں کو چپ کر جاؤ۔ دوبیر نے دونوں پر ایک نظر ڈال کر کہا۔ نرمین کو میسج کیا۔ نرمین حنین میرے کام سے ہسپتال گیا تھا، وہاں صرف گائنی وارڈ ہے، اس لیے کسی فیمیل کا ہونا ضروری تھا تو وہ تمہیں ساتھ لے گیا۔ پلیز اس سے ناراض نہ ہو، میں تمہیں سوری کرتا ہوں۔ اور میسج سینڈ کر دیا۔ ضریاب کا حال بھی ویسا ہی تھا۔ حنین نے کافی ختم کرتے ہوئے کہا مطلب؟ ضریاب اور دوبیر دونوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ مطلب یہ کہ جیسے سارے ملک کا موسم صاف ہو تو تب بھی محکمہ موسمیات والے مالا کنڈ ڈویژن میں مطلع ابر آلود اور گرج چمک سے بارش ہی بتاتے ہیں، یعنی ملک میں کہیں بارش ہو نہ ہو مگر مالا کنڈ ڈویژن میں ضرور ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ساری دنیا خوش ہو سکتی ہے، مگر ضریاب نہیں، اس کے منہ پر اداسی ہی چھائی رہتی ہے۔ حنین نے تبصرہ ختم کرتے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ نہیں یار، آج بابا سائی کا فون آیا تھا اس لیے پریشان ہوں، انہوں نے میرا افراسیاب و مانور کا رشتہ کر دیا ہے، جمعے کو مانور کا نکاح ہے، مجھے بلایا ہے، دل نہیں کر رہا جانے کو، آگے بھی میری وجہ سے اس کی خوشیاں خراب ہوئیں، میں نہیں چاہتا اب کی بار بھی کچھ ایسا ہو، پر سمجھ نہیں آ رہی کیا بہانہ بناؤں کہ میں نہیں آ سکتا۔ ضریاب نے ساری تفصیل بتا کر حنین کو دیکھا۔ چلو یہ کیا بات ہوئی؟ دوبیر نے کہا۔ جبکہ حنین خاموش رہا۔ تو نہیں کچھ کہے گا؟ ضریاب نے اسے خاموش بیٹھے دیکھا، پوچھا کیا کہوں؟ محبت اتنی ہے کہ اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور ہمت اتنی بھی نہیں کہ اس کے لیے کچھ کر سکے۔ دکھ ہے تجھ پر، بات نہ کر مجھ سے۔ حنین نے اتنا کہہ کر منہ پھیر لیا۔ تو کیا کروں میں؟ بول۔ ضریاب نے حنین کی بات کے جواب میں غصے سے کہا۔ کہہ دے اپنے گھر والوں سے کہ تو اسے پسند کرتا ہے، اسی سے شادی کرے گا، تھوڑا ہنگامہ ہوگا پھر بات ختم ہو جائے گی۔ حنین نے حل بتایا۔ یار اس طرح تو وہ میرے سے اور بھی نفرت کرے گی، ضریاب نے اپنے اندیشے سے آگاہ کیا۔ ضریاب کی بات سنتے حنین نے ہنسنا شروع کر دیا، ہنستے ہنستے دوبیر کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اسے یوں ہنستا ہوا دیکھ کر ضریاب مزید پریشان ہو گیا۔ حنین نے ہنسنے کے بعد ضریاب سے کہا، آگے تو وہ صبح شام تیرے نام کی تسبیح پڑھتی ہے، درگاہ پر تیری زندگی کے لیے چراغ جلاتی ہے، تیرے راستے میں پھول بھیجاتی ہے۔ پھر کچھ دیر رک کر بولا، جہاں اتنی نفرت اسے کرتی وہاں 2-3 کلو کے مزید اضافے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اسے اپنا زبردستی بنا لے، پھر وہ خود بہت تیرے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ بیوی زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی، کیونکہ اس کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خاوند کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہوتی۔ بیٹا جی، محبوبہ کے نکاح کے
شوہر کھانا بہت مشکل کام ہے، تیرے جیسا عاشق کم از کم یہ برداشت نہیں کر پائے گا، آگے تیری مرضی، میں تو چلا۔ ساتھ ہی اپنی چابیاں اور موبائل اٹھا کر کھڑا ہو گیا، اسے کھڑا دے کر دوبیل ضریاب بھی کھڑے ہو گئے۔ فلیٹ پر نہیں چلے گا؟ ضریاب نے رو کر کہا۔ نہیں، فی الحال تو سسرال جاؤں گا، بہت پریشان کیا ہے مجھے آج۔ پڑاکو نے اب اس کی باری ہے پریشان ہونے کی، اور پارکنگ کی تباہ حنان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر موبائل چیک کیا، مگر کوئی میسج یا مس کال نہ تھی۔ حنان اس وقت نرمین کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا، وہ دن بھر کی ڈرائیونگ سے تانگ آ چکا تھا۔ نرمین کا گھر راولپنڈی میں تھا، جبکہ حنان کا اسلام آباد میں آتے جاتے 2 گھنٹے لگ جانے تھے، اور وہ اس وقت آرام کرنا چاہتا تھا، تو اس نے ایک آخری کوشش کی نرمین کے گھر نہ جانے کے لیے، اور ایک میسج ٹائپ کیا: نرمین، میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بات کرو، اگر اب بھی تم نے جواب نہ دیا تو میں سیدھا عاشق کے 8ویں مقام پر پہنچ گا، پھر مجھ سے گلہ نہ کرنا۔ اور جواب کا انتظار کرتے ہوئے گاڑی سڑک پر لے آیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ نرمین کی مس کال آئی۔ وہ کال نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کا کہنا تھا، تمہاری فضول بکواس کے لیے میں اپنا بیلنس ضائع نہیں کر سکتی۔ شکر ہے پراکو ڈرپوک ہے، بے شک ڈرپوک لڑکی بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نرمین کو ہنستے ہوئے کال کرنے لگا، جو دوسری بیل پر اٹینڈ ہوگی۔ کہاں ہوں؟ صبح سے کتنے میسیجز اور کال کیے؟ حنین نے چھوٹے ہی کئی سوال کر ڈالے۔ یہی ہوں گھر پر۔ نرمین کی آواز میں لرزش، دکھ اور نیند کے بعض اثار تھے، جس سے حنین نے محسوس کیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ حنین نے پریشانی سے پوچھا، اور گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ نرمین جو صبح سے اپنے آنسو رو کے بیٹھی تھی، حنین کے پوچھنے پر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے بتا کیوں نہیں رہی؟ کیوں اتنا سسپینس کریٹ کر رہی ہو؟ حنین اب الجھ گیا تھا۔ پہلے کبھی نرمین نے ایسا نہیں کیا تھا۔ نرمین کے روتے روتے ہچکیاں بند گئی، پھر وہ ہچکیاں بھی آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی، مگر نرمین کچھ نہ بولی۔ اب وہ پہلے سے بہتر اپنے آپ کو محسوس کرتی۔ حنین نے حسب عادت اسے چپ نہیں کروا تھا۔ جب 10-15 منٹ گزر گئے تو حنین کی آواز اسپیکر سے ابھری، اگر تمہارا موڈ اب مزید ڈرامہ کرنے کا نہیں تو بتا دو کیا ہوا، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ یار پلیز بات ختم کر، حنین نے اکتا کر بولا۔ بات ختم ہو گئی ہے حنین، ہمیشہ کے لیے۔ میرے بابا نے رشتہ طے کر دیا ہے، 2 ماہ بعد شادی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مجھے تم جیسے ناقابل کو نہیں سونپ سکتے۔ جو شخص تمہارے لیے ایم بی نہیں کر سکتا، وہ زندگی میں تمہارا کیا خیال رکھے گا؟ اور مجھے بھی تم سے اب کوئی خاص امید نہیں، مگر مجھے تم سے بہت شدید محبت ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ میں تمہاری جگہ کسی اور کو دوں، پر کیا کروں، میرے بس میں کچھ نہیں۔ میرا سر درد سے پھٹ ہے، وقت کے ساتھ شاید سب نارمل ہو جائے، مگر میں تمہیں کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی۔ اور ایک بار پھر وہ زور زور سے رونے لگی۔ حنین کو اتنی سیریس سچویشن کا اندازہ نہیں تھا، وہ جو ہر وقت ضریاب کا مذاق اڑاتا تھا، بولتے اس کی زبان نہیں رکتی تھی، اب تالو سے چپک گئی تھی۔ تم انسان نہیں ہو، جانور ہو، مگر شاید جانور سے بھی بدتر تمہارے سینے میں دل نہیں۔ تم دوسروں کے جذبات نہیں سمجھ سکتے، تمہیں کسی کی تکلیف سے فرق نہیں پڑتا، تم بس اپنے آپ سے پیار کرتے ہو۔ یہ جو ہم سب تمہاری بکواس برداشت کر لیتے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ تم کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہو، بلکہ اس لیے برداشت کرتے ہیں کیونکہ ہم سب تم سے پیار کرتے ہیں۔ تم مجھے اب فون اور کال مت کرنا پلیز، نرمین نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتا، تم پلیز کھانا کھا کر دوائی لو اور سونے کی کوشش کرو، اور ہاں پلیز پریشان مت ہونا، میں صبح کچھ کرتا ہوں۔ حنین نے نرمین کو تسلی دینا چاہی۔ تم کچھ نہیں کر سکتے حنین ملک، اگر کر سکتے تو 6 سال بہت ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی کال کر دی۔ حنین کچھ دیر سوچتا رہا کہ نرمین کو کیسے تسلی دے، پھر ایک میسج ٹائپ کیا اور اسے سینڈ کر دیا۔ اپنے دل سے کہہ دو کسی اور کی محبت کا نہ سوچے، ایک میں ہی کافی ہوں تجھے ساری عمر چاہنے کے لیے۔ حنین آج صبح خلاف معمول دیر سے اٹھا۔ اسے ایک طرف خوشی تھی کہ اس کی نیند پوری ہوگی، تو دوسری طرف حیرت بھی کہ آج ڈیڈ نے مجھے واک کے لیے نہیں اٹھایا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئے تو اسے گھر میں کافی خاموشی لگی۔ نوکرانی کو بلا کر ناشتہ لانے کو کہا اور پوچھا، مام کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی؟ اس سے پہلے حنین ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے بیٹھتا، نوکرانی کی بات سن کر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ بی بی اور صاحب جی ہسپتال کے ہیں، وہ بتا رہی تھی کہ کسی احمد صاحب کی بیٹی کو نروس بریک ڈاؤن ہوا، ایمرجنسی میں ہے۔ کیا دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ جو منہ میں آیا بکواس کری اور جیب سے موبائل نکال کر نرمین کو کال کرنے لگا۔ نرمین کا نمبر بند جا رہا تھا، کچھ سوچتے ہوئے حنین نے ملک نذیر کو کال کی، جو فوراً اٹینڈ ہو گئی۔ ڈیڈ کیا ہوا نرمین کو؟ حنین نے بے قراری سے پوچھا۔ بیٹا اسے رات نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، CMH کی ایمرجنسی میں داخل ہے، ہمیں صبح مسز احمد کا فون آیا تھا، ہم نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، اب جا گئے ہو تو جلدی سے ہسپتال جو اس کی حالت اچھی نہیں، ابھی تک بے ہوش ہے۔ ملک نذیر نے مکمل تفصیل بتاتے ہوئے ہسپتال آنے کو کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، حنین نے سب سن کا فون بند کر دیا
اور بغیر ناشتہ کے گاڑی میں بیٹھ کر دوبیر کے آفس چلا گیا۔ دوبیر ذرا صبح صبح آفس میں سارے دن کی میٹنگ کو ڈسکس کر رہے تھے جب حنین اندر داخل ہوا اور چپ کر کے صوفے پر بیٹھ کے کیا ہوا ہے ڈیڈ نے گارڈ سے نکال دیا، آج یونی نہیں جانا تھا؟ زراب نے اسے یوں چپ بیٹھا دیکھ کر سنبھال کے جانا، یار آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ نرمین احمد کو اپنی احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اس وقت وہ سی ایم ایچ کی ایمرجنسی میں پائی جا رہی اور آخری اطلاع آنے تک حالت تشویشناک ہے۔ وہ خود صوفے ساتھ ٹیک لگا لی کیا؟ دوبیر اور زراب ایک دم اٹھ گئے اور مڑ کر حنین کو دیکھا، جیسے یقین کرے جو سنا وہ سب سچ ہے۔ جی بالکل، اگر آپ چاہیں تو اسے جا کر دیکھ سکتے ہیں، حنین نے عام سے لہجے میں کہا، خود بھی کھڑا ہو کر جیب میں ہاتھ ڈالئے۔ تو نہیں جائے گا یا وہاں سے آ رہا ہے؟ دوبیر نے کچھ پریشانی سے پوچھا۔ نہ وہاں سے آیا ہوں اور نہ وہاں جا رہا ہوں، تمہیں اس لیے بتایا ہے کیونکہ تمہیں اسے سے بہت ہمدردی رہتی ہے، جا کر اپنی اس ہوتی سوتی کو دیکھ لو۔ کیا بتا، پھر موقع نہ ملے؟ حنین نے آنکھیں گھما کر باری باری دونوں کو دیکھا۔ حد ہے حنین، شرم آنی چاہیے تمہیں، وہاں جانا چاہیے، چلو ہمارے ساتھ۔ زراب نے کہا، نہیں مجھے کچھ کام ہے، اگر بچ کے تو کل دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر آفس سے باہر چلا گیا اور زراب دوبیر ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ ہسپتال میں اس وقت مسٹر اینڈ مسز ملک نذیر، زراب، دوبیر، مسٹر اینڈ مسز احمد مراد موجود تھے۔ جب ڈاکٹر نے آگے بتایا کہ مرزا کو ہوش آ گیا، اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، ہم کچھ دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، مگر آئندہ کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ مسز احمد مراد نے روتے ہوئے احمد مراد کا گریبان پکڑ، یہ سب آپ کی اس فضول پلان کی وجہ سے ہوا، اگر میری بیٹی کو کچھ ہو جاتا تو میں کبھی آپ کو معاف نہ کرتی، میری بچی بہت معصوم ہے۔ بیگم غزالہ نے انہیں پکڑ کر بینچ پر بٹھایا اور تسلی دی، جبکہ احمد مراد کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ دوبیر نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، سر شکر کرے اللہ کا کہ اس نے دوبارہ نرمین کو زندگی دی، پلیز روئیے مت، حوصلہ کرے، وہ جلدی صحت یاب ہو جائے گی۔ جس پر وہ ساحلہ ریسیپشن کی طرف بڑھ گئے۔ احمد مراد کے جاتے ہی ملک نذیر نے دوبیر اور زراب سے حنین کا پوچھا، کہاں ہے وہ گدھا؟ میں نے اسے ہسپتال آنے کا کہا تھا مگر وہ نہیں آیا، فون بھی بند جا رہا ہے، تم لوگ اسے ساتھ لے کر آتے۔ زراب نے دوبیر کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سچ بتانے سے منع کیا، انکل وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ کام ہے، وہ کر کے آتا ہوں۔ دوبیر نے نہایت صفائی سے جھوٹ بولا، بس پڑا ہوگا کسی فضول کام میں۔ ملک نذیر افسوس سے ساحلات احمد مراد کی طرف چل پڑے۔ ڈاکٹر نے نرمین کو روم میں شفٹ کر دیا اور ساتھ ہی کسی کو بھی رات رکنے سے منع کر دیا۔ اعتراض کرنے پر انہوں نے جواب دیا، ہمارا اسٹاف موجود ہے، آپ گھر جا کر آرام کریں اور مریضہ کو بھی آرام کرنے دیں، انہیں آرام کی ساتھ ضرورت ہے۔ تقریباً رات کے 12 بج رہے تھے جب حنین نے ہسپتال کا رخ کیا، سارا دن یوں ہی سڑکوں پر گھومتا رہا، کچھ نہیں کھایا پیا، اب اسے یقین تھا سب جا چکے ہوں گے، وہ کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ نرمین کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کا دل نرمین کو دیکھ کر بجھ گیا، اس کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے تکلیف کے نشاندہی کر رہے تھے، ہاتھ میں کنولا لگنے کی وجہ سے سبز اور نیلی رگیں تنی ہوئی تھی، وہ دنیا سے بے نیاز بے جان بستر پر لیٹی تھی۔ حنین نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور ابری ہوئی رگوں پر اپنی انگلی پھیری، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی، پھر آہستہ سے اس کے ماتھے پر جھک کر اپنا ماتھا رکھ دیا۔ حنین کو خود پتہ نہیں چلا کب اس کی آنکھوں سے دو آنسو نکل کر نرمین کے چہرے پر گرے، پھر ان آنسو میں روانی آ گئی۔ نرمین کا ہاتھ حنین کے ہاتھوں میں تھا، پہلی دفعہ حنین کو احساس ہوا جب آپ اپنی کسی پیارے کے سامنے روئیں اور وہ آپ کو چپ نہ کرائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ غصے سے پانی چہرے پر گرنے کی وجہ سے نرمین کے وجود میں حرکت آئی، اس نے اپنا ہاتھ اور سر ہلایا، نرمین کو جاگتا دیکھا، حنین نے اپنا ماتھا اس سے الگ کیا، اس کے پاس بستر پر بیٹھ کر نرمین نے آنکھیں کھولی تو پہلے منظر کچھ دھندلا دھندلا سا تھا، پھر آہستہ آہستہ صاف ہوتا کہ نرمین نے پاس بیٹھے حنین کو غور سے دیکھا اور کہا، تم رو رہی ہو؟ نہیں، ڈرامہ کر رہا تھا، اور مسکرانے لگا۔ حنین، مجھے پیاس لگی ہے، میں نے پانی پینا ہے۔ نرمین کو اچانک پیاس کا احساس ہوا، اچھا رکو میں بلاتا ہوں۔ حنین نے نرمین کو اٹھا کر اپنے ساتھ لگا کر بٹھایا اور پھر دوسرے ہاتھ سے ٹیبل پر پڑا ہوا گلاس پکڑ کر نرمین کے منہ ساتھ لگا دیا، بس تھوڑا سا پانی پی کر نرمین نے گلاس منہ سے پیچھے ہٹا دیا، جس سے حنین نے دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اب نرمین نے اپنا سر حنین کے سینے سے لگا دیا، اب حنین کے دل کی دھڑکن آرام سے سن رہی تھی اور اس کی شرٹ کے بٹنوں پر غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگی، جبکہ حنین نے ایک ہاتھ نرمین کے گرد رکھا ہوا تھا، دوسرے سے وہ نرمین کا سر دبا رہا تھا۔ حنین، میرا سر درد نہیں کر رہا، پلیز بس کرو۔ نرمین نے حنین کا ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر میرا تو سر درد کر رہا ہے، سارا دن سڑکوں پر گھوم گھوم کر سر بھی گھوم گیا ہے۔ حنین نے نرمین کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے جواب دیا، تو اپنا سر دباؤ نا۔ نرمین نے کہا، اپنا ہی دبا رہا ہوں، تم
چپ کر، حنان نے ہلکی سے جواب دیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر نرمین نے اس خاموشی کو توڑا۔ حنان، میں نے تمہیں فون پر بہت برا بھلا کہا، لیکن تم نے مجھے جواب میں کچھ نہیں کہا، کیوں؟ نرمین نے بٹنوں کے ڈیزائن پر انگلی رکھتے ہوئے حنان کو دیکھا۔ جب دوست اپسیٹ ہوں تو اس کو نصیحت نہیں کرتے، نہ حقیقت پسندانہ تجزیے دیتے ہیں، بس خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ کسی کا دل ہلکا کرنا بھی ایک آرٹ ہے، اور ہمیں وہ آرٹ سیکھنا چاہیے۔ حنان نے نرمین کے بال سہلاتے پیار سے جواب دیا، پھر نرمین کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حنان کے جواب کے بعد کمرے میں ایک دم پھر خاموشی چھا گئی، جسے نرمین نے ہی دوبارہ توڑا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ نرمین نے بہت مان سے پوچھا۔ نہیں، حنان نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر عشق ہے؟ نرمین نے سوال بدل کر پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، حنان کا ہنوز وہی جواب تھا۔ پھر میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہوں؟ نرمین نے اب بٹنوں کو گنتے ہوئے قدرے غصے سے پوچھا۔ یہ کس نے کہا تم سے؟ یہ کہتے حنان نے نرمین کا ہاتھ بٹنوں سے ہٹا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حنان کے جواب پر اسے غصہ آ گیا۔ چلو پھر چھوڑو مجھے، ٹھیک ہے، میں تمہیں تکیے پر لٹا دیتا ہوں۔ حنان نے آہستہ سے نرمین کا سر خود سے الگ کر کے تکیے پر رکھ دیا، جبکہ خود پاس پڑی چیئر پر بیٹھ کر کوہنی کو بیڈ پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر تھوڑی کے نیچے رکھ دیا۔ میں نرمین کو دیکھ رہا تھا، جبکہ نرمین نے غصے سے منہ موڑ رکھا تھا۔ کیا فرق پڑ جاتا اگر مجھ سے محبت کا اظہار کر دیتا؟ نرمین نے دل میں سوچا، یار میں پیار، عشق، محبت جیسے کام نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہوگی۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، شاید مجھے تم سے محبت ہو جاتی، مگر جب سے میں نے زریاب کی حالت دیکھی ہے، میں نے پکی توبہ کر لی ہے۔ حنان نے نرمین کی ناراضگی محسوس کرتے ہوئے آہستہ آواز میں پیار بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اچھا پھر تم MBA کر لو، نرمین نے بے دلی سے کہا۔ کوئی آپشن؟ حنان نے پوچھا۔ نہیں، کوئی آپشن نہیں، تم MBA کر رہے ہو اور بس، نرمین نے حتمی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ حنان نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر نرمین کو دیکھا۔ کبھی آپشن اور شرط کے علاوہ بھی بات کر لیا کرو، ویسے MBA کرنے کے لیے مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں، نرمین نے ناگواری سے کہا۔ تم بھی میرا ساتھ دو گی MBA کرنے میں؟ منظور احمد، حنان نے نرمین کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نرمین نے حنان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ چلو تم اب آرام کرو، اور میں بھی گھر جا کر آرام کروں، بہت پریشان کیا ہوا تھا تم نے 2 دن سے۔ یہ کہہ کر حنان دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ نرمین اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ حنان دروازے پر جا کر پلٹا اور کہا۔ نرمین، مجھے تمہیں ٹھیک دیکھ کر سکون ملتا ہے، میرا دل دھڑکتا ہے، میری سانسیں چلتی ہیں۔ اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتی تو آئندہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا، ورنہ کہیں ملک حنان سفید کپڑے میں لپٹا ملے گا۔ ادھوری بات ہے، لیکن میرا کہنا ضروری ہے، میری سانسیں چلنے تک تیرا ہونا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، باہر چلا گیا۔ اف، کس قدر خوفناک طریقہ ہے اظہار محبت کا، یہ بندہ کوئی کام نارمل طریقے سے نہیں کر سکتا، اب نارمل کہیں کا۔ نرمین کے ماتھے پر شکنی ابھری۔ نرمین نے اسے جاتا دیکھا، خود کلامی کیوں آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جلد ہی نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوگی، اس کے ماتھے پر موجود شکنیں آہستہ آہستہ غائب ہوگی، اور اب وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ تم سوتی ہوئی کتنی پرسکون لگتی ہو، حنان نے شیشے سے اندر لیٹی ہوئی نرمین کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچا، اور جب تک وہ مکمل طور پر سو نہیں گئی وہ اسے باہر کھڑی دیکھتا ہے، اور پھر ہسپتال سے باہر چلا گیا۔ زریاب ٹیرس پر بیٹھا منی پلانٹ کی بیل کو دیکھ رہا تو ساتھ ہی سوچوں کا تانا بانا بھی بن رہا تھا۔ میں ماں نور کے نکاح میں شرکت نہیں کروں گا۔ ہر دفعہ مجھ منحوس کی وجہ سے اس بیچاری کو ہوشیاں نہیں مل پاتی۔ تائسا نے کوئی اچھا لڑکا ہی دیکھا ہوگا، پہلے بھی اسد بہت اچھا لڑکا تھا، اب بھی یقیناً اچھا ہی ہوگا، کسی ایسے ویسے کو تو دل سے رہی اپنی جان جیسی بیٹی۔ ماں نور، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو جب موبائل فون بجا۔